تھا جو پہلے 22 اپریل کا دن تھا، پھر 23 ہوا، پھر 24 ہوا، پھر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ پروگرام ہمیں ملتوی کرنا پڑ گیا اور ہم نہیں کر سکے۔ لیکن ہمارا یہ ارادہ ہے اور تھا اور ہے کہ بلال بھٹو زرداری صاحب چونکہ یہ بہت بڑا کام تھا جس کو لیڈ کیا انہوں نے، بیسیکلی تو تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں ان کا اپنا اپنا کردار اس میں ہے، لیکن بلال بھٹو زرداری صاحب وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے عمران خان کی سلیکٹڈ نالائق و نااہل حکومت کو ہٹانے کے لیے آئینی طریقہ کار اختیار کرنے کی بات کی تھی اور پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو ہٹانے کی بات کی تھی، اور بالآخر اسی بات پر اتفاق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کی جان چھوٹی ایک منحوس حکومت سے جس میں بلال بھٹو زرداری صاحب کا ایک اہم کردار تھا۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم 15 مئی کو بروز اتوار انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ایک بہت بڑا اجتماع کریں گے جس سے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب خطاب کریں گے۔ ہم جگہ کا اعلان ایک آدھ دن کر لیں گے کہ کس مقام پر کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، لیکن دن کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور یہ اگلا اتوار جو ہے تو کل ہے، اگلا اتوار غالباً 15 مئی ہے۔ اس 15 مئی کو ہم کراچی میں ایک بڑا اجتماع جو ہے وہ عوامی اجتماع کریں گے۔ دوسری بات، میں اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کرنے سے پہلے مذمت کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کی جو مسجد نبوی میں پیش آیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی اختلافات کی بنا پر یہ جو سیاسی لڑائی ہے یا سیاسی اختلافات ہیں اس کو ذاتی لڑائی میں یا گلی محلوں میں جھگڑے اور فساد کی صورت میں ہمیں نہیں پھیلانا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کی، سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ گلی محلوں میں لوگوں کے خلاف اس قسم کے جذبات کو اکسایا جائے، لیکن وہ بات بھی چلے کسی حد تک نامناسب ضرور تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوتا رہا ہمارے ملک میں۔ لیکن اس پورے عمل کو سعودی عرب میں مدینہ کی پاک سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کے احاطے میں پہنچا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلاظت سے بھرپور کسی سوچ کا حامل شخص ہو وہی چیزیں کر سکتا ہے، اور بدقسمتی سے وہ ہوا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی میں سمجھتا ہوں نعوذ باللہ ہم نے بے حرمتی کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی مسلمان کے تصور میں ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکایا کہ ہم اپنے سیاسی جھگڑوں کو کس مقام پر لے جا کر کس طرح کا تماشا بناتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس پہ شرمندہ ہونے کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو مزید پھیلایا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے، اپنے ٹی وی کے انٹرویوز کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اور ایون یہ کہ آج تک بھی عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نوبت نہیں دی کہ وہ اس کی مذمت کر سکے، وہ اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ اس کی مذمت کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سیاسی جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ ہو، نبی کریم کا روضہ ہو، وہاں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی ساری دنیا کے، اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے مسائل سے بالکل ایک طرف ہوتے ہیں، اور وہاں ہماری توجہ صرف اور صرف عبادت پر، معافی پر، بخشش پر ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بدنصیب واقعہ ہے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کا جو کردار ہے، جو ماضی ہے، جو ٹریک ریکارڈ ہے، وہ بھی انہی کے حصے میں آیا ہے۔ دوسرا، کل پرسوں عمران خان نے پھر اپنے وہ کہ مجھے جولائی کے مہینے میں، یعنی کہ جولائی 2021 پچھلے برس، اور آج ہم مئی کے مہینے میں بیٹھے ہیں، اور اگر ہم جولائی کی بات کریں تو تقریباً میرا خیال ہے کہ 10 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ 5 مہینے وہ پچھلے سال کے لگا لیں، 5 مہینے اگر اس کے 1 مہینہ چلے کر نکال بھی دیں تو 9 مہینے تقریباً عمران خان کو 9 مہینے پہلے پتہ تھا کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے
مسلم لیگ نون جو ہے بقول ان کے وہ وہاں کوششیں کر رہی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اگر جولائی میں یہ پتہ تھا تو مارچ میں 7 مارچ کو جو یہ مراسلہ آیا بقول عمران خان کے، جس میں امریکہ نے ان کو ہٹانے کی سازش کی، تو اس کا کوئی کنیکشن، کوئی تعلق کیسے بنتا ہے؟ اور یہ تو عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ جولائی 2021 میں اسے پتہ چلا، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اے پی سی کی تھی جس میں پی ڈی ایم بنی تھی، اس کا جو ایکشن پلان بنا تھا، اس ایکشن پلان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس شامل تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی جو ایک آئینی ٹول ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جائے گا، یہ اس میں موجود تھا۔ اس کے بعد جب پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اختلاف بھی اس بات پہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ استعفے دیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا جائے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کوئی 1.5-2 سال پرانی بتا دوں۔ پھر یہ 1 سال پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی الگ الگ رہی، نو کانفیڈنس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، آصف علی زرداری صاحب کی، چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں مختلف اپوزیشن کی، اس وقت کی اپوزیشن کی سیاسی لیڈرشپ سے، جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بات ہوتی رہی، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ چلیں 7 کو بقول عمران نے انکشاف کیا 27 مارچ کو کہ 7 کو مراسلہ آیا تھا، 8 کو نو کانفیڈنس کا موشن جمع ہوا، بلاول بھٹو زرداری 27 فروری کو کراچی سے عوامی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے نکلے، اور ہر جلسے میں ہر مقام پر وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان تم اسمبلیاں توڑو، نئے انتخابات کراؤ، لوگوں نے تم پر اعتماد کر دیا ہے، اور اگر یہ تم نہیں کرو گے تو ہم اسلام آباد پہنچ کر اسمبلی میں اپنی اس لڑائی کو لے کر جائیں گے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری سے پوری کمپین شروع کی، اس میں کہنا شروع کیا۔ یہ پورا تسلسل ہے۔ جب اسلام آباد پہنچتے ہیں اس کے اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی تحریک جمع ہو جاتی ہے۔ اب جب عمران خان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتا تھا، وہ الیکشن کرا سکتا تھا، اس وقت پوری اپوزیشن جو تھی وہ مطالبہ کر رہی تھی، اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2023 تک بھی بیٹھے رہیں گے، اور 2023 الیکشن میں 2/3 اکثریتیں کرائیں گے، اور 2028 تک ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ مسلط رہیں گے اور ہم اپنی حکومت کرتے رہیں گے۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب جمع ہو گیا تو عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے، میں نے تو نوافل ادا کیے ہیں، اور یہ لوگ میری ٹریپ میں آ گئے ہیں، ٹریپ ہو گئے ہیں، اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں عمران خان خود کہتا رہا۔ اس نے کہا میرے پاس سرپرائزز ہیں، اس نے کہا میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، اس نے کہا میں آخری بال تک لڑوں گا، پھر آخر میں یہ خط لے کر آ گیا کہ جی میرے پاس ایک خط ہے، اور پھر اس نے کہا میں خط دکھاؤں گا۔ یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو چورن اس وقت مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، جس انداز سے پاکستان کی قوم کو یا پاکستانی قوم کے اس ایک چھوٹے سے طبقے کو جو عمران خان کے فینز ہیں، فین فالوئنگ ہے، بیسیکلی میں ان لوگوں کو پولیٹیکل لیڈر نہیں سمجھتا جو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی فالوئنگ میں کہ نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں آگے جاتی ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جس کو مذہب کا تھوڑا پتہ ہو، آئین کا پتہ ہو، قانون کا پتہ ہو، نظام کا پتہ ہو، وہ چیزیں کر سکتا ہے۔ تو عمران خان ہمارے معاشرے کے اس طبقے کو جو میری رائے میں شاید سیاست کو بھی نہیں سمجھتا، جو آئین کو بھی نہیں سمجھتا، جو اپنی مذہبی اور دینی تعلیمات کو بھی سنداز میں نہیں سمجھتا، وہ عمران خان کے عشق میں اندھا ہو کر اگر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ان کو وہ گمراہ کر رہا ہے۔ یہ ساری جو میں نے تفصیل بتائی واقعات کی اس لیے ہے کہ عمران خان کو ہٹاتے وقت اس ملک کے آئین کو ایگزیکٹلی منیمم فالو کیا گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اس ملک کی فوج نے اسٹیبلشمنٹ وہ کردار ادا کیا جس کا تقاضا آئین ان سے کرتا ہے، اس ملک کی عدلیہ نے وہ کردار ادا کیا جس کا تقاضا آئین ان سے کرتا ہے، اس ملک کی
جو پارلیمنٹ ہے اس نے وہ کردار ادا کیا جو آئین میں دیا گیا ہے۔ ماضی میں ہم مطالبہ کرتے رہے، ہم وکٹم رہے اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکالے۔ ہم نے تنقید اگر کی ہے ماضی میں تو اس لیے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی رہی جس کی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا، عدالتیں وہ کرتی رہیں جس کی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا، پارلیمنٹ سے وہ کام کروائے گئے جس کا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ اگر پہلی مرتبہ فوج نے، عدلیہ نے، پارلیمنٹ نے آئین کے تحت، آئین کے مطابق کام کیا ہے تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے۔ جماعتوں کی فتح ہے، یہ پاکستانی قوم کی فتح ہے کہ ان اداروں کو ہم نے آئین کے دائرے میں لا کر کھڑا کیا ہے، وہ اس تک محدود ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ عمران خان کو آج نہ ہماری فوج اچھی لگتی ہے، نہ آج ہماری عدالتیں اچھی لگتی ہیں، نہ آج ہمارا میڈیا اچھا لگتا ہے، نہ سیاسی جماعتیں اچھی لگتی ہیں، اور نہ ہی دنیا اچھی لگتی ہے۔ مطلب عجیب سی بات ہے کہ عدالتیں اگر آئین کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کے خلاف غلیظ مہم چلاؤ، اگر پاکستانی فوج اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکال کر کھڑا کر دے اور اپنے آپ کو سیاست سے بالکل نکال دے اور کوئی اپنا کردار ادا کرے تم ان کے خلاف غلیظ مہم چلاؤ، اگر سیاسی جماعتیں تمہارے ساتھ نہیں کھڑی اور آئین کے تحت، آئین کے مطابق تمہیں نکال دیا تو تم ان کے خلاف مہم چلاؤ، اور بہانہ یہ بناؤ کہ تمہیں امریکہ نے نکالا ہے، تمہیں یورپ نے نکالا ہے، تمہیں کسی اور طاقت نے نکالا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جتنا نالائق وزیر اعظم اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا، اور کوئی بھی ایسا ملک جو پاکستان کا دشمن ہو، جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ پاکستان ترقی کرے، اس کو سوٹ کرتا ہے کہ اس ملک کے اوپر نالائق حکومت کوئی بیٹھی ہوئی ہو، اور عمران سے بڑی نالائق حکومت اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ تو اگر بھارت یہ چاہتا تھا کہ جی اس ملک کو نقصان پہنچے تو عمران خان ان کو سوٹ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ نالائق تھا۔ امریکہ اگر چاہتا تھا کہ اس ملک کو نقصان پہنچے تو عمران خان اس کو سوٹ کرتا تھا، اس لیے کہ عمران خان نالائق تھا۔ تو یہ عمران خان نے جو نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی نالائکیوں سے اس نے اس ملک کی معیشت کو جہاں پہنچایا، اس ملک میں مہنگائی کو جہاں پہنچایا، اس ملک میں بے روزگاری کو جہاں پہنچایا، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، جو نوکریاں تو دور کی بات ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، 50 لاکھ گھروں کی بات کی، گھر بنا کے دینا دور کی بات ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹے۔ اس ملک میں عمران خان کی حکومت میں گندم کا اسکینڈل ہے، چینی کا اسکینڈل ہے، LNG کا اسکینڈل ہے، کھاد کا اسکینڈل ہے، دوائیوں کی قیمتوں میں اضافے کا اسکینڈل ہے، BRT پشاور کا اسکینڈل ہے، مالم جبہ کا اسکینڈل ہے، بلین ٹری سونامی کا اسکینڈل ہے، اس کے علاوہ کئی اور اسکینڈلز ہیں۔ عمران خان اپنی اس نالائکی سے، نااہلی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پوری قوم کو کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتا ہے کہ امریکہ نے نکالا اور امپورٹڈ حکومت آ گئی اور غدار آ گئے اور کچھ اور۔ عجیب بات ہے، اس ملک کے لوگوں نے، اس ملک کے 70% لوگوں نے جن سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیا ہے وہ غدار ہے۔ اس ملک کی فوج جو اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکال کے کھڑی ہو گئی ہے اس کے اوپر الزامات ہیں۔ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ جس کے 5 ججز نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا اس کے اوپر الزامات ہیں۔ اس ملک کی پوری میڈیا ایک آدھا چینل کو چھوڑ کر اس کے اوپر الزامات ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں، مطلب ساری دنیا کی طاقتیں اس ملک کی غدار ہیں۔ 70% ووٹ لینے والی سیاسی جماعتیں اس ملک کی غدار ہیں، اس ملک کی عوام غدار ہے، اس ملک کی عدلیہ غدار ہے، اس ملک کی فوج غدار ہے، اس ملک کا میڈیا غدار ہے، اور صرف ایک آدمی ہے جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹے گا، جس کو وہ کہے گا حب الوطنی، اور وہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ اس کو دے گا جو نالائق، نائل، فاشسٹ، انارکسٹ، ہٹ دھرم، انا پرست، گھمنڈی عمران خان کو کہے گا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ملک کا حب الوطن ہے، محب وطن ہے، وہ ملک کا حامی ہے، باقی سارے غدار ہیں۔ ہمیں عمران خان سے ملک کی محبت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میں یہ بات آج یقین سے کہہ سکتا ہوں، پہلے بھی کہہ رہا تھا لیکن آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے اگر اس وقت سب سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو وہ عمران خان سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ اس ملک کے اداروں کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، اس ملک کے معاشرے کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، اس ملک کے آئین کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، اس ملک کی جو ہمارا پورا ایک میکینزم ہے ڈیموکریسی کا اس کو یہ نشانہ بنا رہا ہے،
اس ملک کے خلاف ہر سازش میں وہ حصہ ہے، اس ملک کے تعلقات دنیا کے ملکوں سے خراب کر رہا ہے۔ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو اللہ معاف کرے کہ یہ ملک بھی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے، عدالتی نظام تباہ ہو جائے، آپ کا دفاعی نظام تباہ ہو جائے، آپ کا سیاسی نظام تباہ ہو جائے، آپ کی خارجہ تعلقات تباہ ہو جائیں، آپ کا اندرونی جو سول وار ہو جائے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے اگر عمران خان حکومت میں نہیں ہے۔ یہ آدمی فاشسٹ ہے، انارکسٹ ہے، یہ یہاں سول وار کروانا چاہتا ہے، یہاں لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو عمران کے پیچھے اس وقت تھوڑے بہت کھڑے ہیں۔ میں اس بات پہ مطمئن ہوں، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ خوف ہو کہ کوئی لوگ اس کے پیچھے نہیں، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ۔ اگر کہیں جلسہ کر کے یہ 20-25 ہزار لوگوں کو پورے ملک سے اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ ہم احترام کرتے ہیں ان لوگوں کی رائے کا، جو غلط ہے صحیح ہے، جو بھی عمران کے پیچھے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عوام کی طاقت ہے، انتظار کیجئے، انتخابات ہوں گے، لوگوں سے ووٹ لیجئے، لوگ آپ کو ووٹ لیں گے، ہم تسلیم کر لیں گے، بسم اللہ کریں، حکومت کریں، اپنی مرضی سے چلائیے، جو آئین و قانون کے مطابق آپ کے اختیارات ہیں ان کو استعمال کیجئے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لوگ آئین کی دھجیاں اڑائیں۔ اس وقت اس ملک میں جو صدر مملکت ہیں وہ آئین کو پامال کر رہے ہیں۔ اس وقت اس ملک میں جو گورنر پنجاب ہے وہ آئین کو پامال کرتا رہا ہے۔ اس وقت اس ملک کا جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان، اس نے آئین کو پامال کیا ہے۔ اس وقت اس ملک کا جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہے اس نے آئین کو پامال کیا ہے۔ اس وقت اس ملک کا جو سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہے اس نے آئین کو پامال کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بطور ایک سیاسی کارکن، بطور ایک پاکستانی جو تھوڑا بہت آئین کو میں سمجھتا ہوں، ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو کل کوئی اور شخص آئے گا، وہ بھی اسی طرح آئین کو پامال کرے گا۔ اس ملک کو یونائٹ رکھنے کی ایک طاقت، ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس آئین پاکستان، اگر اس کی پامالی اس طرح شروع ہو گئی کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق آئین کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی اور اس کو اپنی مرضی سے موڑنا اور نچوڑنا شروع کر دیا، تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ہمیں نشان عبرت بنانا چاہیے۔ عمران خان کے منہ سے یہ باتیں بہت عجیب لگتی ہیں جب وہ اپوزیشن کے اوپر، جو سابق اپوزیشن تھی یا اس وقت جو حکومت کی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، JUI ہے، MQM ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، یہ اور جماعتیں ان کے اوپر الزام لگاتا ہے، بھائی تم خود اس ملک کے واحد سیاسی لیڈر ہو جس کو بھارتی اور اسرائیلی لوگوں نے، وہاں کے کاروباری لوگوں نے فنڈنگز کی ہیں۔ کسی سیاسی جماعت کو اسرائیلیوں نے اور بھارتیوں نے فنڈنگ نہیں کی ہے، امریکیوں نے فنڈنگ نہیں کی ہے، عمران خان کو کی ہے۔ تم وہ واحد آدمی ہو جو اس ملک میں کلبھوشن کو آزادی دلانے کے لیے اسمبلی سے قانون بنانا چاہتے تھے۔ تم نے ابھینندن کو، جو بھارتی پائلٹ یہاں پکڑا گیا تھا، بغیر بھارتی مطالبے کے رہا کیا۔ تم نے مودی کے اور بش کے الیکشن جیتنے کے لیے نوافل پڑھے ہیں، تم نے خوشیاں منائی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اور کون ہے؟ تمہارے اپنے بچے یہودیوں میں پل رہے ہیں، تم دوسروں کو سرٹیفکیٹ بانٹو گے؟ میں نے پہلے بھی بات کی تھی نا، ذرا بتا کریں ان کی جو بیٹی ہے اس کی شادی کہاں ہو رہی ہے؟ ان کی بیٹی کو، جس کو نہیں مانتا، اس کو ہر مہینے کتنا پیسہ کس کے ذریعے یہ بھجواتا ہے، خرچہ اس کا کیوں اٹھاتا ہے یہ؟ مجھے بتائیے کہ اس ملک کے کسی اور سیاسی قیادت کے اوپر اس قسم کی کسی بچے کا الزام ہوتا، کیا اس کو عدالت صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتی؟ اور یہ آدمی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹا پھر رہا ہے کہ کون غدار ہے، کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے۔ کبھی حق و باطل کی جنگ بناتا ہے، کبھی وہ امر بالمعروف کی بات کرتا ہے، کبھی وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے، کبھی وہ ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے۔ مطلب آپ کا اپنا ماضی، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ کبھی وہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، کبھی وہ کہہ رہا تھا میرے پاس
سرپرائز ہے، کبھی وہ کہہ رہا تھا خط ہے، اب کہہ رہا ہے میری ویڈیوز ہیں، اب خود ہی کہہ رہا ہے میری ویڈیوز ہیں۔ تو تیری تو بتا نہ بتا ساری دنیا کو پتا ہے، تیری ویڈیوز آئے ہیں، تیری حرکتیں ساری دنیا کو پتا ہیں۔ مطلب کس کو نہیں پتا؟ میں تو نام نہیں لینا چاہتا، مجھے تو ان کے اپنے لوگوں نے جو ان کے ساتھ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ باتیں بتائی ہیں کہ مطلب، اور یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کی اگر ویڈیوز آ جائیں گی تو کسی کو حیرت نہیں ہوگی، لیکن یہ غلط روایات ہیں، غلط طریقے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں اچھالا، لیکن عمران کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ اگر میں خود کچھ اور حرکتیں کر رہا پھر میں کسی کو کہوں تو یہ غلط کرتا، تو یہ کسی کو زیب نہیں دیتا ہے۔ تو عمران خان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو کہہ سکے کہ تم یہ مت کرو۔ مجھے نہیں پتا، پڑھتا ہوں عمران خان نمازیں، تصویر تو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے عمران خان کی عید کی نماز پڑھتے ہوئے بطور وزیر اعظم کوئی دیکھی، کوئی کلپ کوئی آتا ہے ہر وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی، پتہ چلتا ہے کہ جی کہاں نماز پڑھی، کتنے بجے پڑھی، کس مسجد میں پڑھی، کون کون ساتھ کھڑے تھے، کوئی اگر ہو تو بتا دیجیے۔ ایک عید کی نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھی تھی، وہ جب طاہر القادری صاحب اور انہوں نے مل کے دھرنا دیا تھا، وہ بھی غلط پڑھی تھی۔ تو جس آدمی کو مذہب کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو، جو مذہب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر کتنا عمل کرتا ہو، جو کرپشن کے اندر ڈوبا ہو، میں نے تو کہا تھا نا کہ یہ جو گوگی نیازی گٹھ جوڑ ہے، جب اس کے قصے سامنے آئیں گے تو لوگ اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں گے، اور ان کے مالی کرپشن نہیں، ان کی اخلاقی کرپشن کے بھی جو قصے سامنے آئیں گے نا، آپ دہل جائیں گے۔ جو یہ 2-3 نام آ رہے ہیں نا سامنے، میں بھی مزید اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس ملک کا وزیر اعظم جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا حکمراں کہتا تھا، جو سارا دن مذہب کا نام بیچتا تھا، لوگوں میں سرٹیفکیٹ بانٹتا تھا، وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے تو جو کرتا رہا سو کرتا رہا، وزیر اعظم بننے کے بعد یہ جو ٹولہ تھا، نتیجے پر ضرور پہنچنی چاہیے کہ یہ جو سازش کا ڈرامہ اس نے چلایا ہوا ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ جیسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ سب سے بڑا فورم ہے۔ عمران خان نے خود جب اس کی میٹنگ کی، اس میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ آیا، اس اعلامیے میں بھی یہ تھا کہ جو مراسلہ پاکستان کے امریکی سفیر نے بھیجا ہے، اس میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ ان ڈپلومیٹک ہے، اور اس پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سفیر کو طلب کیا جاتا ہے، جو امریکی سفیر ہوگا پاکستان میں اس کو طلب کیا جائے گا، اور وہاں تنبیہ کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ نے غلط کیا، اور یہ روٹین میں ہوتا ہے۔ کبھی آپ افغانستان کے سفیر کو آپ نے دیکھا ہوگا وزارت خارجہ میں بلایا جاتا ہے، کبھی بھارتی سفیر کو بلایا جاتا ہے، کبھی فرانس کے سفیر کو بلایا جاتا ہے۔ جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو ایک ڈیمارشے ایشو کرتے ہیں وہ کہ جی اس پر ہماری اعتراضات ہیں، یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اعلامیے میں، جو عمران خان کی حکومت نے جاری کیا تھا اعلامیہ، اور اسی میٹنگ کے منٹس کو پھر دوسری جو میٹنگ شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت تھی، اس نے ان کو انڈورس کیا، اور اس میں مزید وضاحت کی کہ سازش کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیقات کی اور کوئی سازش کے شواہد موجود نہیں ہیں، عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں کوئی سازش نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چلیں مان لیتے ہیں کہ عمران خان کو 7 مارچ کو یہ مراسلہ مل گیا اور پتہ چل گیا، کیا انہوں نے پورا 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک عمران خان وزیر اعظم رہا ہے؟ کیا کبھی امریکی سفیر کو بلا کر تنبیہ کی گئی؟ کیا کوئی ان کو خط لکھا گیا؟ کیا آپ امریکی سفیر کو پاکستان سے باہر نکالنے کی واپس بھیج دیتے؟ آپ کہتے ہیں نکل جاؤ ہمارے ملک سے، پاکستان کے سفیر کو امریکہ سے واپس بلا لیتے، امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لیتے۔ تقریر میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ امریکی غلامی نہیں کریں گے، اور خود تقریر میں کہتا ہے کہ نہ میں اینٹی امریکہ ہوں، نہ میں اینٹی بھارت ہوں، نہ میں اینٹی یورپ ہوں، خود کہتا ہے۔ اگر یورپین ڈپلومیٹ سے، امریکن ڈپلومیٹ سے صحافی ملیں تو غدار، تمہارے منرفین ملیں تو غدار، اور دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ ملے تو غدار۔
تمہارے اپنے وزراء ملیں تو ٹھیک ہے، تم خود ملو تو ٹھیک ہے، اور باقی تمہارے پیارے صحافی ملیں تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ جو دورہ معیار ہے، جو کبھی یہ کہتا تھا نا کہ یہ دونوں ہی ایک پاکستان ہونا چاہیے، یہ خود بنا رہا ہے دو پاکستان، کہ بھئی جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ محب وطن ہے، جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ غدار وطن ہے۔ تو یہ جس قسم کی نفرتیں، جس قسم کا انداز، جس قسم کی چیزیں عمران خان نے یہاں پھیلا دی ہیں، یہ بہت ہی بھیانک ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں، اور ان کو ختم ہونا چاہیے۔ عمران خان نے اس ملک میں جو میڈیا پر پابندیاں لگائیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں لگیں۔ عمران خان نے معزز ججز کے خلاف جو سازشیں کیں، جو بعد میں خود کہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی، وہ کبھی نہیں ہوئی۔ اس ملک میں پیکا کا قانون بنا کر لے کر آیا یہ، جس سے اس نے صرف میڈیا پر نہیں، اس ملک میں ہر وہ آدمی جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کی۔ اس نے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف، جو آدمی ان کے خلاف بات کرتا تھا اسمبلی میں یا میڈیا میں زیادہ ووکل ہوتا تھا، اس کے خلاف کیسز بنوائے، اس نے سازشیں کی، اس نے ان کو سختیاں کی۔ اب عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے، اپنی اخلاقی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اس نے پورا ایک نیا نیریٹو کھڑا کر دیا ہے کہ جی امریکہ نے میری حکومت کو ہٹایا تاکہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا، چند ہفتے گزریں گے، ایک آدھ مہینہ گزرے گا، جب اس قوم کے سامنے عمران کی حکومت کی کرپشن کے قصے، چاہے وہ فائنینشیل ہو چاہے وہ مورل ہو، وہ سامنے آئیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ اس ملک کے وہ لوگ جو آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ لعنت بھیجیں گے ان پر، ان کو جوتے ماریں گے، ان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ اور یہ جو راستہ عمران خان دکھا رہا ہے کہ جو میرے منرفین تمہیں گلیوں میں ملے تو تم ان کے ساتھ کچھ کرو، تم اس طرح کی حرکتیں کرو، یہ اللہ معاف کرے مجھے یہ حشر عمران خان اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے کل میاں میں کہا ہے کہ میں آزادی کی تحریک شروع کر رہا ہوں، کیا یہ علیم خان سے آزادی چاہتا ہے یا ترین سے آزادی چاہتا ہے؟ کیونکہ آزادی تو شروع کر دی ہے، کل علیم خان نے کہا میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر سچ کہہ رہا ہے علیم کے متعلق یا جہانگیر ترین کے متعلق، میں تو علیم خان کو اتنا جانتا ہوں، نہ جہانگیر ترین کو اتنا جانتا ہوں، تو علیم خان نے اسے کہا ہے کہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ علیم خان بقول عمران خان کے غلط کام کروانا چاہتا تھا، تو اس کو آ کے ایکسپوز کرنا چاہیے اگر عمران خان سچا ہے۔ لیکن وہ نہیں کرے گا، اس لیے ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ عمران خان کی اے ٹی ایمز ہیں جن سے عمران خان پیسے خرچ کرواتا تھا، علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو یا اور کچھ لوگ ہوں، وہ عمران خان پہ خرچہ کرتے تھے اور سارے اسے اخراجات اٹھاتے تھے۔ میں نے نہیں کہا، جسٹس وحی الدین نے کہا کہ جہانگیر ترین 50 لاکھ روپے ماہانہ عمران خان کا کچن کے لیے جو ہے وہ دیتا تھا۔ جہانگیر ترین کی بلٹ پروف گاڑی پہلے دن سے عمران خان کے استعمال میں رہی، جو جہانگیر ترین کے بیٹے کے نام پر تھی۔ اس گاڑی کا پیٹرول، اس گاڑی کا ڈرائیور، اس گاڑی کی مینٹیننس ساری جہانگیر ترین کے ذمہ تھی۔ یہ سارے فوائد وہ ان سے لیتا رہا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ جی غلط ہے تو سامنے بیٹھ کے ان سے بات کرے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ بات طے ہے، یہ بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو کرپشن کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ سب جھوٹ اور ڈرامہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا جو انکم ٹیکس تھا وہ مجھ سے کم ہوتا، میں اس سے زیادہ ٹیکس دیتا تھا۔ میرے نام پہ آج بھی اپنا گھر نہیں ہے، وہ 300 کینال کے محل میں رہتا ہے، ٹیکس مجھ سے کم دیتا تھا۔ 2019 کا ٹیکس جب ایف بی آر نے ڈکلیئر کرتے ہیں، پوری ڈائریکٹری جاری کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز کی، تو اس سال عمران خان نے 98 لاکھ روپے ٹیکس دیا، اور ہم نے اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا کہ تمہاری آمدنی میں 5800% اضافہ کیسے ہو گیا، اس کا جواب دیں، آپ کا ذریعہ آمدن، ذریعہ معاش ہے کیا؟ نہیں بتایا گیا۔ اب پتہ چلا کہ جو توشہ خانے پہ ڈاکہ اس نے مارا تھا، اس توشہ خانے کے ڈاکے سے جو 18 کروڑ روپے اس نے کمائے، جو 2019 میں ہوا سارا، اور وہ پیسہ اس نے پھر ڈکلیئر کیا اور ٹیکس دیا۔ عمران خان نے اپنی 66 سالہ زندگی میں اتنا پیسہ نہیں کمایا
جتنا وزیر اعظم بننے کے بعد پہلے 2 مہینے میں کمایا اس نے. 2 مہینے میں 66 سال کی کمائی ایک طرف, وزیر اعظم بننے کے بعد 2 مہینے کی کمائی ایک طرف. تو یہ آدمی کسی کے اوپر کرپشن کا الزام لگائے, کسی کو چور و ڈاکو کہے, بہت بڑی مذاق ہے.